آسمان پیغام نمبر 32۔ پہلا پطرس 5 باب 2 سے 4 آیات کہ خدا کے اس گلے کی گلابانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے، اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلے کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلابان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈ کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین، یہ آسمان کے لیکچرز کی سیریز کا 32واں اجلاس ہے۔ اس اجلاس کے ساتھ میں آپ سے آسمان کی دوسری سلطنت کے بارے بات کروں گا۔ پہلے میں آسمان کی دوسری سلطنت کے عام ماحولیات کی بابت گفتگو کروں گا اور پھر یہ بتاؤں گا کہ ابدی رہائشگاہ کے طور پر آسمان کی دوسری سلطنت کس قسم کے لوگ حاصل کریں گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ نے اس شخص کی گواہی سنی جو آسمان میں رہا تھا اور کہتا تھا کہ آسمان میں اسے کتے کے بالوں کی ایک ٹوپی دی گئی تھی؟ میں نے یہ اس وقت سنی جب میں سیمنری کا طالب علم تھا۔ اور کیا آسمان میں کتے کے بالوں کی بنی ہوئی ٹوپیاں ہوتی ہیں؟ بے شک آسمان میں کسی جانور کے بالوں یا چمڑے سے بنی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو سکتی ہے مگر وہاں ایسی کوئی چیز نہیں جو حقیقتاً جانور کی کھال کی بنی ہو۔ اگر وہاں ہوتی بھی تو اگر ہمیں کتے کے بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی پہننی پڑتی تو یہ اصل میں مضحکہ خیز اور مزاحیہ لگتی۔ مثال کے طور پر اس شخص کو جو اولمپکس کی 100 میٹر دوڑ میں پہلے نمبر پر آیا ہو، اگر ہم اسے سونے کے تمغے کی بجائے کتے کے بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی پہنا دیں تو یہ اس کھلاڑی کی بے عزتی ہوگی اور اسے بہت شرمندہ کرنے جیسا ہوگا۔ پھر اس سے کیا مراد ہے کہ جو شخص آسمان کی بادشاہی میں گیا اس کو کتے کے بالوں کی ٹوپی پہنا دی گئی۔ یہ خدا اسے علامتی طور پر دکھا رہا ہے کہ اگر وہ اس وقت آسمان پر جاتا تو اسے صرف شرمسار نجات ملنی تھی۔ بے شک اگر آپ شرمسار نجات حاصل کریں اور فردوس میں جائیں تو وہاں کوئی اجر یا انعام نہیں ملتا، لیکن ان کو جو آسمان کی دوسری سلطنت میں جاتے ہیں جس کے متعلق میں آج بات کر رہا ہوں، خدا باپ ان کو جلال کا صحرا دیتا ہے۔ مزید یہ کہ خدا باپ نے آسمان کی دوسری سلطنت میں جانے والی روحوں کے لیے اور بہت سے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ اس پیغام کے وسیلے آپ سمجھ جائیں کہ خدا باپ ان کو بہت سے انعامات کیوں دیتا ہے جو آسمان کی دوسری سلطنت میں جاتے ہیں۔ بس وہ زیادہ زور سے اچھی آسمانی رہائشگاہ پر قبضہ کریں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آسمان کی دوسری سلطنت کس قسم کی جگہ ہے؟ جیسے اس زمین پر ترقی یافتہ ممالک کم ترقی یافتہ ممالک کی نسبت زیادہ اچھا رہائشی ماحول رکھتے ہیں، آسمان کی دوسری سلطنت آسمان کی پہلی سلطنت سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ سنہری روشنی جو سڑکوں سے نکلتی ہے زیادہ تر خالص سونے کی روشنی جیسی ہوتی ہے۔
عمارات سے آتی ہوئی رنگین روشنیاں بھی بہت خوبصورت اور دلکش ہیں۔ مزید یہ کہ وہاں پہلی سلطنت کی نسبت جانوروں اور پودوں کی بے شمار اقسام ہیں۔ بس ہم اور بھی بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو فردوس یا پہلی سلطنت میں بالکل نہیں پائی جاتی۔ آسمان کی دوسری سلطنت میں آسمان کی پہلی سلطنت کی نسبت جانوروں اور پودوں کی زیادہ خوبصورت اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر ہم گھوڑوں کے بارے سوچیں تو وہاں عام گھوڑے ہیں جو گاڑیاں کھینچتے ہیں، اور وہاں خچر بھی ہیں، اور دوڑنے کے لیے خاص تربیت یافتہ گھوڑے بھی وہاں موجود ہیں۔ وہ دوڑنے والے گھوڑے بہت قیمتی ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت شاندار ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ گھوڑے لاکھوں ڈالرز کی مالیت کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسمان کی دوسری سلطنت میں جانور بہتر نظر آتے ہیں اور ان کے بالوں میں سے پہلی سلطنت کے جانوروں کی نسبت زیادہ شاندار چمک نکلتی ہے۔ پودوں کا بھی یہی حال ہے۔ آسمان کی دوسری سلطنت میں اور بھی بہت سے پودے ہیں جو پہلی سلطنت میں نہیں پائے جاتے، اور پہلی سلطنت کی نسبت دوسری سلطنت میں پھولوں کی خوشبو اور رنگ بہت اچھے اور بہت واضح ہیں۔ وہاں بڑے چھوٹے ہر قسم کے باغات ہیں جو اچھی ترتیب سے لگائے گئے ہیں اور خوبصورت پھولوں اور کئی درختوں سے سجائے گئے ہیں۔ آپ آسمان کی دوسری سلطنت کے اس خوبصورت منظر کا تصور تو کریں۔ اب آسمان کی دوسری سلطنت میں جانے والوں کے لیے کون سے انعامات ہیں؟ فردوس میں چونکہ وہاں نجی انعامات نہیں دیے جاتے، اس لیے وہاں نجی گھر بھی نہیں ہے۔ آسمان کی پہلی سلطنت میں ایک نا مرجھانے والا صحرا ملتا ہے اور نجی طور پر گھر بھی ملتے ہیں، اور وہ گھر کچھ اس زمین کے اپارٹمنٹس جیسے ہیں۔ لیکن آسمان کی دوسری سلطنت میں ملنے والے گھر پوری طرح الگ اور ذاتی اور ایک منزلہ گھر ہیں۔ وہ اس قدر بڑے اور شاندار ہیں کہ ان کا موازنہ اس زمین کے مہنگے بنگلوں سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس زمین پر اگر ایک بنگلہ 1 درجن ایکڑ پر بنا ہو اور سینکڑوں کمروں پر مشتمل ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گھر ہے، لیکن آسمان لامحدود ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ دوسری سلطنت میں ہو کر بھی خدا آپ کو صرف چند ایکڑ پر بنا گھر دے گا؟ ان گھروں کے باغیچے خوشبودار پھولوں اور خوشنما درختوں کے ساتھ شاندار طریقے سے سجائے گئے ہیں۔ جو آسمان کی دوسری سلطنت میں جاتے ہیں ان کو نہ صرف بڑے بڑے گھر ملیں گے، بلکہ وہ اپنے گھر میں جس ایک سہولت کو بہت پسند کرتے ہوں گے اس پر شخصی طور پر قابض ہونے کے قابل بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک سوئمنگ پول چاہتے ہیں، آپ اسکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک یہ آسمان میں بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ آپ خالص سونے اور دیگر قیمتی جواہرات سے سجا ہوا سوئمنگ پول آرام سے حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ گولف کا میدان چاہتے ہوں تو آپ اچھی قسم کی گھاس سے ڈھکا ہوا گولف کا ایک بڑا میدان حاصل کریں گے۔ اگر آپ سیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چہل قدمی کے لیے ایک خوبصورت جگہ ملے گی جس کے گرد خوبصورت پھول اور جانور پھرتے ہوں گے۔ اگر آپ فلمیں اور اداکاری دیکھنے کے لیے تھیٹر پسند کریں تو آپ اپنے گھر کے اندر ایک تھیٹر رکھ سکتے ہیں، مگر آپ سوئمنگ پول، گولف کا میدان، گھاس کا میدان اور تھیٹر وغیرہ سب ایک ساتھ نہیں لے سکتے۔ لیکن آپ ایک چیز جو زیادہ پسند کرتے ہوں وہ لے سکتے ہیں۔ بس آسمان کی دوسری سلطنت میں ہر کسی کے مزاج کے مطابق ہر گھر مختلف سہولت رکھے گا۔ اس طرح کیونکہ آسمان کی دوسری سلطنت میں لوگ مختلف سہولیات رکھتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کی سہولیات دیکھنے اور مل کر ان سہولیات کا مزہ لینے کے لیے ایک دوسرے کے ہاں آیا جایا کریں گے۔ اگر گولف کے میدان والا شخص تیراکی کرنا چاہتا ہے تو وہ قریبی گھر میں جا سکتا ہے جس میں سوئمنگ پول ہو اور جی بھر کے سوئمنگ کا مزہ لے سکتا ہے۔ کیونکہ آسمان میں ہر کوئی ایک دوسرے کی خدمت کرتا ہے، کوئی بھی اپنے گھر میں آنے والے کو ناپسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے گھر میں مہمانوں کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اور مہمان بھی صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھیں گے، بس وہ دوسروں کو بے آرام نہ کرنے کی غرض سے ان کی سہولیات کو محدود طور پر استعمال کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی قریبی دوست ہو تو
آپ اس کو ایک کال کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اوئے ہم فلاں جگہ پر ملیں اور مل کر تفریح کریں۔ کیا آپ نہیں سوچتے کہ آسمان کی دوسری سلطنت میں آپ مانمن ممبرز کے ساتھ مل کر کھیلیں گے؟ آپ ہمیشہ اسے دعوت دیں گے، میرے دوست یہاں آ جاؤ، ہم مل کر سوئمنگ کریں گے، یا میں وہاں آ جاتا ہوں۔ آسمان کی دوسری سلطنت میں گھروں کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی دہلیزوں پر نام کے کتبے لگے ہوئے ہوں گے۔ گھر کا مکین زمین پر جس چرچ میں جایا کرتا تھا اس کا نام بھی اس کی دہلیز پر لکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاندار روشنیاں منعکس کرنے والی دہلیزوں پر گھر کے مکین کا نام اور اس چرچ کا نام لکھا ہوگا جہاں زمین پر وہ جایا کرتا تھا۔ وہ قدیم رومن چھپائی جیسے عبرانی یا عربی رسم الخط کی طرح کے آسمانی رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کا معاملہ ان کلیسیاؤں کے ممبرز کا ہے جو خدا کو بڑا جلال دیتی تھی اور خدا کے لیے بڑی خوشی بن گئی، جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب میں فلیپیوں کی کلیسیا۔ جب آسمان کی دوسری سلطنت میں دوسرے لوگ یہ دیکھیں گے تو وہ گھر کے مالک کی یہ کہہ کر تعریف کریں گے کہ یہ شخص اس کلیسیا کا ممبر تھا جو خدا کو بڑا جلال دیتی تھی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آسمان کی دوسری سلطنت میں جانے والوں کو ایک خاص انعامات دیا جاتا ہے، اور یہ جلال کا صحرا ہے۔ آج کا حوالہ پہلا پطرس 5ویں باب کی 4 آیت جلال کے صحرے کے آگے ایک اصلاح کرنے والا، نہ مرجھانے والا رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان کی دوسری سلطنت میں دیا جانے والا صحرا کبھی بھی نہیں مرجھائے گا۔ تو کیا پھر وہاں مرجھانے والا جلال بھی ہے؟ ہاں ہے۔ جلال جو آپ اس زمین پر حاصل کرتے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ مرجھا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کئی وجوہات کی بنا پر کسی نہ کسی قسم کا انعام پا چکے ہیں۔ شاید آپ اسکول کے دوران اپنی پڑھائی میں سبقت لے گئے ہوں، یا آپ نے فنون لطیفہ یا کھیلوں کے مقابلے میں کوئی انعامات جیتے ہوں۔ جب آپ بہت سے لوگوں کے سامنے وہ انعامات جیتتے ہیں تو اکثر بڑا جذباتی ہوتا ہے اور آپ بہت عزت محسوس کرتے ہیں۔ مرتبے کو بڑھانے والا شخص جو آپ کو انعام پیش کرتا ہے اور مشہور اور عظیم تنظیم جو آپ کو انعامات دیتی ہے، آپ وہ انعام حاصل کر کے بہت زیادہ عزت محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، آپ ایک انعام حاصل کر کے عزت محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کچھ عرصے بعد یہ سوچیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ عزت بھی بے معنی سی تھی۔ عزت اور اختیار کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ تعریفی خط صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور تمغہ یا حسن کارکردگی کی پلیٹ بھی لکڑی، شیشے اور دھات کا محض ایک ٹکڑا ہی ہے۔ اس لمحے کی عزت اور جذبات ہمیشہ نہیں رہتے، اور اکثر اوقات یہ صرف ایک افسردہ یاد رہ جاتی ہے۔ جب میں تھیولوجیکل کالج سے گریجویٹ ہوا، مجھے 2 انعامات ملے۔ وہاں گریجویٹس کو کل 3 انعامات دیے جاتے ہیں۔ دراصل میں وہ تینوں انعامات حاصل کرنے کا مستحق تھا، مگر میں نے ان میں سے ایک کسی دوسرے شخص کو دے دیا اور خود 2 حاصل کیے۔ اس وقت ہمارے چرچ کے بہت سے ممبرز آئے اور خوش ہوئے، مگر میں نے اس کے لیے حقیقتاً اچھا محسوس نہ کیا۔ میں نے صرف پریشانی محسوس کی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ انعامات کوئی دوسرا حاصل کرے۔ جب میں نے 2 انعامات حاصل کیے تو میں پریشان تھا۔ میں صرف ایک لینا چاہتا تھا، صرف ایک۔ اب مجھے یاد بھی نہیں کہ وہ انعام کیا تھا، اور بعد میں نے تعریفی خط کہاں رکھ دیا۔ اس طرح جو انعامات آپ اس زمین پر حاصل کرتے ہیں ان کے معنی جلد دھیمے پڑ جائیں گے اور انعام کی قدر بھی جاتی رہے گی۔ یہ بالکل شادی کے پھولوں کی مانند ہے۔ پہلے وہ خوبصورت لگتے ہیں مگر جلد ہی مرجھا جاتے ہیں اور پھولوں کی خوبصورتی کھو جاتی ہے، بالکل کھو جاتی ہے۔ آسمان میں خدا باپ سے ملنے والا انعام اور اس کا جلال ہرگز دھیمے نہیں پڑیں گے۔ انعامات سے آنے والی روشنی بھی ہمیشہ یکساں رہے گی۔ اس پہلو میں آسمان کی دوسری سلطنت میں دیے جانے والے جلال کے صحرے کا نام نہ مرجھانے والے جلال کا صحرا ہے، اور نام جلال کا صحرا ان کے ایمان کی قسم سے گہرا تعلق رکھتا ہے جو آسمان کی دوسری سلطنت میں جاتے ہیں۔ یعنی اس قدر زیادہ عظیم ہو یا نہ، وہ جو آسمان کی دوسری سلطنت میں جاتے ہیں انہوں نے خدا کو جلال دینے والی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ چنانچہ خدا باپ اس نقطے کی تعریف کرتا ہے اور آسمان کی دوسری سلطنت میں جانے والوں کو جلال کا صحرا دینے کے لیے نامزد کرتا ہے۔ تب وہ جو آسمان کی دوسری سلطنت میں گئے انہوں نے اپنی زندگیوں میں خدا کو کیسے جلال دیا؟
آسمان کی دوسری سلطنت میں جانے کے لیے ضرور ہے کہ آپ تیسرے درجے کا ایمان حاصل کریں، اور تیسرے درجے کا ایمان خدا کے کلام پر عمل کرنے کے قابل ہونے کا درجہ ہے۔ پہلے درجے کا ایمان روح القدس حاصل کرنے اور نجات پانے کے فوراً بعد کا درجہ ہے، اور دوسرا درجہ خدا کا کلام سننا اور اس کے مطابق رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات وہ خدا کے کلام پر چلتے ہیں لیکن اگلے وقت میں نہیں چلتے اور جسمانی کام کرنے لگتے ہیں۔ لیکن چلنا سیکھنے والے بچے شاید بہت دفعہ گرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور آخر چلنے لگتے ہیں۔ اس طرح اگر وہ ایمان کے دوسرے درجے میں کوشش کرتے رہیں تو وہ بڑھتے رہیں گے، وہ ایمان میں آگے بڑھیں گے۔ پس وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے ایمان کی بڑھی ہوئی پیمائش حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا کے کلام پر پوری طرح عمل کرنے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کے تیسرے درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ کم از کم خدا کا منع کیا ہوا کوئی کام عمل میں نہیں لاتے، اور وہ خداوند کا دن پاک رکھتے ہیں اور ہمیشہ پوری دہیکی دیتے ہیں، اور یہی ایمان کا تیسرا درجہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ کامل طور پر خداوند کے دن پر عمل کریں اور پوری دہیکی دیں، اور اگر آپ بدن کے کام نہ کریں تو یہ کہنا صحیح ہے کہ آپ ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں کہ آپ نے کب سے ایمانی زندگی ترتیب دے رکھی ہے۔ جب تک آپ خداوند کے دن پر پوری طرح عمل نہیں کرتے اور پوری دہیکی نہیں دیتے تو آپ ہرگز ایمان کے تیسرے درجے پر نہیں ہیں، یا آپ ایمان کے پہلے یا دوسرے درجے پر ہی ہیں۔ ایمان کے دوسرے درجے پر بعض اوقات وہ جسم کے کام کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ابھی وہ خدا کے کلام پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتے، لیکن ایمان کے تیسرے درجے پر وہ اور کسی قسم کا جسمانی کام نہیں رکھتے۔ آپ ضرور جانیں کہ اگر آپ بدن کا عمل کرتے ہیں تو اگرچہ آپ چرچ کے خادم ہوں، آپ صرف ایمان کے دوسرے درجے پر ہیں۔ لیکن جب آپ سے توقع کی جائے کہ آپ ایمان کے تیسرے یا چوتھے درجے پر ہوں، تو اگر آپ ایمان کے دوسرے درجے پر ہیں تو خدا کا دل کیسا دکھے گا۔ مثال کے طور پر شاید وہ چھوٹی سی بات پر آسانی سے ناراض ہو جاتے ہوں، لیکن اب وہ ایک شریف شخص میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو بڑی باتوں پر بھی ناراض نہیں ہوتا۔ وہ بھی جو غلیظ زبان بولتے تھے مگر اب صرف شریف الفاظ بولتے ہیں۔ پھر ان کے خاندان کے ممبرز، دوست اور قریبی لوگ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جب سے اس نے خداوند یسوع کو قبول کیا اور چرچ آنا شروع کیا تو وہ بہت حد تک بدل چکا ہے۔ یہ بذات خود خدا کا جلال بن جائے گا۔ اگر ہمارے الفاظ اور اعمال سچائی میں تبدیل ہو جائیں تو یہ لوگوں پر روشنی چمکائے گا، پس یہ خدا کو جلال دے گا۔ متی 5 باب کی 16 آیت کہتی ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اگر آپ نیک کام کریں تو دنیا کے لوگ خدا کی تمجید کریں گے۔ وہ اس لیے خدا کی تمجید نہیں کرتے کہ وہ خدا کو جانتے ہیں، مگر اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ وہ چرچ جانے کے بعد نیک آدمی میں تبدیل ہو گیا ہے، یا وہ چرچ جانے کے بعد ایک نیک آدمی بن گیا ہے۔ ہمارا خدا روشنی ہے اور خدا کا کلام بھی روشنی ہے۔ اس لیے جو اپنے دل میں اس کلام کو کاشت کر لیتے ہیں جو روشنی ہے، تو وہ اس اندازے تک روشنی کے آدمی بن جاتے ہیں۔ اور وہ جو خدا کے کلام پر عمل کریں گے، وہ جتنا خدا کے کلام پر عمل کریں گے اسی قدر روشنی چمکائیں گے۔ لیکن ایمان کے تیسرے درجے پر بھی ابھی گناہ کے خلاف ان کی جد و جہد ختم نہیں ہوتی۔ بس کسی وقت وہ روح کی معموری کھو سکتے ہیں اور کسی وقت وہ خوشی کے ساتھ خدا کے کلام پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن آخر کار وہ کوئی ایسے جسمانی کام نہیں کرتے جو گناہ بھرے اور خدا کے کلام کے خلاف ہوں۔ لیکن دراصل یہ صرف ایمان کے تیسرے درجے کی شروعات ہے، اور اگر آپ ایمان کے تیسرے درجے میں 60% تک ترقی حاصل کر لیں تو یہ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر آپ ایمان کی چٹان پر کھڑے ہوں تو یہ مختلف ہے، کیونکہ آپ پہلے ہی اور پوری طرح کاشت کر چکے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو اور تمام حالات میں شکر ادا کرو۔ آپ ان چیزوں کے لیے بھی دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں گے جن کے لیے عام لوگ ہرگز نہیں شکریہ ادا کرتے۔
اگر آپ ایمان کی تیسرے درجے میں ایمان کی چٹان پر کھڑے ہوں تو پھر آپ اس قسم کا ایمان رکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اگرچہ آپ ایمان کی چٹان پر ہوں اور خوش ہوں اور دعا کریں اور شکر ادا کریں تو یہ کامل نہیں ہے۔ اس کو کامل بنانے کے لیے ضرور ہے کہ آپ روح میں آئیں۔ جب آپ روح میں آتے ہیں تو آپ دل کی گہرائی سے خوشی کر سکتے ہیں اور آپ بلا ناغہ دعا کر سکتے ہیں اور ہر حال میں شکر ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں کہ آپ کی گرد کیا ہے، اگر آپ آندھی میں بھی ہوں، کوئی بات نہیں آپ کو کسی قسم کی مصیبت کا سامنا ہو، آپ شکر ادا کریں گے، آپ خوش رہیں گے اور بلا ناغہ دعا کریں گے۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو روح میں آتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اگرچہ ابھی آپ نے گناہگار فطرتوں کو نہ نکالا ہو، آپ ہمیشہ دعا جاری رکھنے سے روح کی مسلسل مدد حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا اس قسم کا ایمان ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایمان کی چٹان پر ہیں۔ اگر آپ خدا کے خادم ہیں تو ضرور ہے کہ کم از کم آپ ایمان کی چٹان پر کھڑے ہوں۔ گزشتہ کل میں ایک سیمنری اسٹوڈنٹ سے ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس نے کہا وہ ایک سنڈے اسکول ٹیچر کے طور پر خداوند کی خدمت کرتا ہے۔ پھر میں نے کہا آپ سیمنری اسکول میں سینئر ہیں، آپ صرف سنڈے اسکول ٹیچر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ضرور بطور گائیڈنگ پاسٹر یا کم از کم اسسٹنٹ پاسٹر کام کرتے ہوں گے، آپ صرف سنڈے اسکول ٹیچر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تب میں نے پھر کہا کچھ لوگ ہیں جو خداوند کی خدمت بطور خدا کے خادم کریں گے۔ آسمان میں بھی یہ ایک شاندار ذمہ داری اور برکت ہے۔ خدا اپنے خادموں کو الگ کرتا ہے۔ جہاں تک آپ خدا کے خادم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں یہ ایک عظیم برکت ہے، لیکن اگر آپ نہیں نبھاتے تو آپ خدا کے خادم بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ وہ جنہوں نے خدا سے عظیم محبت اور فضل پایا خدا سے پیار کرنے لگتے ہیں اور وہ روحوں کو بچانا چاہتے ہیں اور پھر وہ خدا کے خادم بننے کی خواہش کرتے ہیں۔ پھر جب آپ سیمنری کالج جانا شروع کرتے ہیں ضرور ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں سے الگ ہوں۔ آپ سیمنری کالج اس لیے جاتے ہیں کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں اور روحوں کو بچانا چاہتے ہیں اور خدا کے خادم بننا چاہتے ہیں۔ تب اگر آپ پھر بھی دنیا سے پیار کریں اور دنیاوی چیزوں کا شوق کریں تو یہ ایک بے وقوفی ہے۔ آپ ضرور ان سے علیحدہ ہوں، بے شک آپ کو جسمانی اعمال نکالنے ہیں۔ جب میں نے سیمنری کالج جانا شروع کیا میں دنیا کی ہر چیز سے الگ ہو گیا۔ میرا دل دنیا کی کسی چیز کا مشتاق ہرگز نہیں تھا۔ کالج کے 4 سال کے دوران آپ ضرور گرم جوشی سے دعا کریں اور اپنے آپ کو خدا کے کلام سے مسلح کریں۔ آپ ضرور خود کو روح میں مسلح کریں۔ آپ ضرور گرم جوشی سے دعا کریں اور خود کو روح میں مسلح کریں۔ 4 سال یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ افریقی مشنری ریورنڈ مائے ہونگ چانگ اس ہفتے کوریا آئیں گے۔ اس چرچ میں فضل حاصل کرنے کے بعد وہ 1980 اور 1990 کے تمام پرانے واز سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے پیغامات کی کیسٹیں خریدنا شروع کر دی۔ وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے مگر وہ ایک دن میں 4، 5 یا 6، 7 گھنٹے دعا کرتے تھے۔ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وفادار رہ کر بھی پیغامات کا ایک نوٹ بناتے تھے اور انہوں نے ان پیغامات کو پوری طرح روح میں نصب کر لیا۔ وہ بہت گرم جوشی سے دعا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کوریا میں خدا کے خادموں کو تعلیم دینا شروع کی۔ وہ ایک سیمنری کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تب خدا کی مرضی سے وہ افریقہ چلے گئے اور خدا کے لیے ایک عظیم کام کر رہے ہیں۔ 54 ممالک میں بشارتی کام کرتے ہوئے وہ خدا کی قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یہ اس پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ یہ کس طرح کرتے ہیں، آپ کتنی جدوجہد کرتے ہیں۔ میں خدا کے خادموں کو بتاتا ہوں کہ سیمنری سے گریجویٹ ہونے کے بعد 3 سال بطور یوتھ پاسٹر ضرور ہے کہ وہ خدا کے خادم کی حیثیت سے عظمت، تقرر، حسن سلوک اور اخلاقیات سے مسلح ہو۔ مسلح ہونے سے قبل ضرور ہے کہ وہ خدا کے مکمل خادم بنے ہوں۔
اگرچہ آپ نے سیمنری کے 4 سال دعا کی ہے، بطور یوتھ پاسٹر 3 سال گزارتے ہوئے ضرور ہے کہ وہ خدا کی قوت حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ گرمجوشی سے دعا کریں۔ پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ رومال کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کو ایک پاسٹر کے طور پر مسح ہونا چاہیے، یہ لازمی ہے۔ غرض، اگر آپ ایک سیمنری اسکول کے طالب علم ہیں تو ضرور ہے کہ آپ ایمان کی چٹان پر کھڑے ہوں یا اس سے بھی اوپر ہوں اور پھر روح میں آئیں۔ اگر آپ ایک پاسٹر ہیں تو ضرور ہے کہ آپ پہلے سے روحانی آدمی بنے ہوئے ہوں۔ اگر آپ ایمان کی چٹان پر کھڑے ہیں، اگرچہ ابھی آپ پوری طرح پاک نہ ہوئے ہوں، آپ دوسروں کے لیے اچھی مثال قائم کریں۔ اگرچہ ابھی آپ ایمان کی چٹان کے درجے پر نہ پہنچے ہوں، ایک بار آپ ایمان کے تیسرے درجے پر پہنچ جائیں تو آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو خدا کے نام کو نیچے لائے، اور کیونکہ آپ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، آپ مسیح کی خوشبو پھیلائیں گے۔ بس وہ جو ایمان کے تیسرے درجے پر ہوں گے دنیا کے لوگوں میں پہچانے جائیں گے، اور وہ خداوند کی دی ہوئی ذمہ داریاں بھی نبھا سکیں گے۔ آپ ایک نئے ایماندار کے طور پر کچھ سادہ سے رضاکارانہ کام بھی کر سکتے ہیں، مگر یہاں خدا کی دی ہوئی ذمہ داریوں سے مراد دوسری روحوں کی نگہبانی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سیل لیڈرز یا چھوٹے گروپ لیڈرز اور اعلیٰ مرتبہ والوں کو ایمان کے تیسرے درجے والوں کی طرح سامنے آنا چاہیے تاکہ گروپ ممبرز ان کی مثال کی تقلید کر سکیں اور لیڈرز درست طور پر ممبرز کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ ایسے ہے جیسے آج کا حوالہ پہلا پطرس 5ویں باب کی 2 سے 4 آیات کہتی ہیں کہ خدا کے اس گلے کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے، اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلے کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ ہر چیز جو ہم اس زمین پر ایمان کے ساتھ کرتے ہیں یقیناً آسمان پر انعام کے طور پر ملے گی، اور خاص کر اگر ہم دوسری روحوں کو انجیل کی بشارت دیں، ان کو نجات کی راہ دکھائیں اور ان کے ایمان کی بڑھوتی کے لیے ان کی گلہ بانی کریں تو ہم عظیم انعامات ضرور پائیں گے۔ آئیے ہم جسمانی طور پر اس کے متعلق سوچتے ہیں۔ چھوٹے بچے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ چھوٹے بچے سے کافی بڑے اور طاقتور ہوں، تبھی آپ ایسا کر پائیں گے۔ اگر آپ ایک کم سن بچے کو ایلیمنٹری اسکول طالب علم کی نگرانی میں چھوڑ دیں تو آپ اس کے متعلق تسلی محسوس نہیں کریں گے۔ بچے کو سنبھالنے والا کم از کم جونیئر ہائی اسکول یا ہائی اسکول طالب علم ہو، اور وہ لڑکا یا لڑکی اگر 20 برس کے ہوں، اگرچہ یہ کامل نہ ہو، آپ اعتبار کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے ماں باپ کے گناہ کے منسوب پیدا ہوتے ہیں، یہ موروثی گناہ کہلاتا ہے۔ ایک والدین میرے پاس آئے اور مجھے بچے کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ یہ ایک شیرخوار بچہ تھا، مگر اس کا بھائی اس سے بہت حسد کرتا تھا۔ جب بچہ ماں سے خوراک لے رہا ہو تو اس کا بھائی کھڑا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی ماں کے بازوؤں میں بھی پسند نہیں کرتا۔ ماں باپ دونوں طرف سے مشکل میں تھے، ان کے پاس اسے روکنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بس ماں نے مجھ سے کہا کہ دعا کریں کہ اس کا بھائی تبدیل ہو جائے۔ بھائی صرف 1 یا 2 سال کا لگتا تھا، اس کو کسی سے حسد یا عداوت ابھی تک نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ان چیزوں کے ساتھ پیدا ہوا تھا، یہ اس کے ماں باپ کی طرف سے تھا۔ چنانچہ جب آپ حاملہ ہوتی ہیں، ضرور ہے کہ آپ صرف اچھی چیزیں دیکھیں اور اچھی باتیں ہی سوچیں۔ آپ ضرور اچھی گفتگو کیا کریں۔ اگر آپ برے احساسات رکھیں گی، اگر آپ غصے میں پھٹ پڑیں گی تو یہ سب کچھ بچے میں جائے گا۔ آپ ضرور اچھے الفاظ بولیں، آپ ضرور اچھی چیزیں دیکھیں، اور پھر آپ ضرور اچھائی میں بچے کو جنم دیں۔ تب آپ کا بچہ ایک اچھا بچہ بنے گا،
مگر ضرور ہے کہ آپ خدا کے خلاف کھڑے نہ ہوں یا خدا کے خلاف شکایت نہ کریں. ضرور ہے کہ آپ اپنے شریک حیات سے تکرار نہ کریں. تب آپ کا بچہ صحت مند پیدا ہوگا اور اچھی نشوونما پائے گا. وہ خدا کی محافظت میں ہوگا. اگر بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے پرورش کا تجربہ رکھنے والی ایک ماں ہے تو آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں. اس طرح وہ جو ایمان کے دوسرے درجے پر ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹری اسکول کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. اگر وہ روحوں کی نگرانی کرنے لگے تو وہ بہت مشکلات میں پڑ جائیں گے. کم از کم وہ جو تیسرے درجے کے ایمان کی ابتدا میں ہوں وہ جونیئر ہائی اسکول یا ہائی اسکول کے طلبہ کی طرح ہوتے ہیں. جب وہ جو ایمان کی چٹان پر ہوتے ہیں وہ ان بالغ طلبہ کی طرح ہوتے ہیں. انہیں چاہیے کہ دوسری روحوں کی نگہبانی کریں. اسی طرح اگر آپ دوسری روحوں کی گلہ بانی اچھی طرح کرتے ہیں اور ان کو اچھی آسمانی رہائش گاہ کی راہ دکھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو عظیم انعامات سے نوازا جائے گا. اب یہاں ایک مسئلہ ہے. آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا سیل لیڈر ایمان کی چٹان پر کھڑا نہیں لگتا بلکہ ابھی تک ایمان کے دوسرے درجے میں ہے، یا آپ کا گروپ لیڈر اس طرح کا ہے. آپ کے سیل میں جو اچھے ایمان والا تھا وہ ڈسٹرکٹ لیڈر بن گیا یا آپ کے مشن کا صدر بن گیا، بس آپ کے گروپ یا سیل میں زیادہ لوگ نہیں ہیں. تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی آپ کو اپنا گروپ لیڈر منتخب کرنا ہے. سیل کا ایک لیڈر ہونا ضروری ہے. آپ اس کے بارے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جن کو سیل لیڈر یا گروپ لیڈر بنایا جائے ضرور ہے کہ ایمان کی چٹان پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں. صرف اس وقت وہ روحوں کو منظم کر سکتے ہیں اور سیل لیڈر یا گروپ لیڈر کے طور پر اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں. یہ ایک ناگزیر حالت ہے. آپ دوسری روحوں کی گلہ بانی کرنے کا انعام حاصل کریں گے، اور مزید جس شخص کی آپ نے رہنمائی کی ہو جب وہ خدا کو جلال دے گا تو آپ اس کے لیے بھی انعام پائیں گے. میں بہت سی روحوں کو نئے یروشلم کی راہ دکھا رہا ہوں. آسمان میں جاتے ہوئے میرا اجر کیسا عظیم ہوگا. یہ خدمت کرنے میں بھی آپ کے لیے ایک بڑی قوت بنے اور اس طرح آپ کا انعام بھی بہت عظیم ہوگا. تب میرا انعام تصور سے بھی باہر ہوگا کیونکہ میں بے شمار روحوں کو نئے یروشلم کی راہ دکھا چکا ہوں. اب جب کہ آپ آسمان میں مختلف جگہوں کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ ایک عظیم برکت ہے، لیکن آپ ان تمام چیزوں پر اعتقاد نہیں رکھ سکتے. آپ نے خدا کی قدرت، معجزات، عجائبات اور نشانات کی کتنی بار گواہی دی. بائبل مقدس میں مرقوم چند چیزوں کے علاوہ آپ تمام چیزیں دیکھ چکے ہیں. سورج اور چاند کو ساکن کرنا اور دریائے یردن کو 2 حصے کرنا اور یریحو شہر کو گرانا، ان چند چیزوں کے علاوہ آپ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. مثال کے طور پر بائبل مقدس میں بے شمار ٹڈیوں کا ذکر آتا ہے. آپ بے شمار قابلی مکھیوں کو دیکھ چکے ہیں. مارا کے کڑوے پانی کا پینے کے لائق بن جانا. جب میں نے 400 کلومیٹر دور دعا کی تو نمکین پانی کا سمندر پینے کے لائق میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا. ماہرین کی طرف سے اس پانی کو دنیا میں پینے کے بہترین پانیوں میں شمار کیا گیا. جن میں ایک امریکی ماہرین کی کمپنی FDA بھی ہے. آپ نے خدا کی قدرت کو دیکھا ہے جو وقت اور جگہ سے بالا تر ہے. آپ بادلوں کو دیکھ چکے ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے. جیسے مجوسیوں نے ستاروں کی حرکت دیکھی اور بیت اللہ آنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے، آپ ستاروں کی حرکت دیکھ چکے ہیں. خدا کے تخت کے گردا گرد گھیرا بناتی ہوئی قوس قزح. آپ بار بار بے شمار قوس قزح دیکھ چکے ہیں. کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ بائبل مقدس میں درج تقریباً ہر چیز دیکھ چکے ہیں. آپ معجزات، عجائبات اور نشانات اور خدا کی قدرت کا تجربہ کر چکے ہیں. آپ کا ایمان کس طرح نہیں بڑھ سکتا؟
آپ واضح طور پر جانتے ہیں کہ یہ ایک روحانی سلطنت ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب طوفان کو حکم دیا جائے تو وہ بھی تھم جاتا ہے. مجھے بہت سی گواہیاں موصول ہوئی ہیں. ایک فوری عمل طلب بات یہ ہے کہ یسوع آئس لینڈ کے ہوٹل کے ایلڈر نے مجھے دعا کرنے کو کہا. ایک بار ہوٹل میں سیلاب آ گیا تھا. بڑا بھیانک نقصان ہونے والا تھا. بیسمنٹ کا ساز و سامان بیکار ہو جانا تھا. مگر میرے دعا کرنے کے بعد بارش تھم گئی اور طوفانی ہوا بھی رک گئی. تب پانی باہر نکل گیا. ایلڈر نے اس چرچ میں آ کر ہمیں اس کے بارے گواہی سنائی. کیا اس نے نہیں سنائی؟ اگر ایک شخص جس کی آپ نے رہنمائی کی ہو نئے یروشلم میں جاتا ہے تو انعام بہت عظیم ہوگا. اس لیے مجھے امید ہے کہ جن کے پاس دوسری روحوں کی گلہ بانی کی ذمہ داری ہے، آپ اس ذمہ داری پر فخر کریں گے جو آپ کے پاس ہے، اور سال کے باقی وقت میں روحوں کی گلہ بانی کے لیے خدا کی پسندیدہ مرضی پر چلنے کی کوشش کریں گے. اگلے اجلاس میں آپ کو ان لوگوں کے معاملات کے بارے بتاؤں گا جو آسمان کی دوسری سلطنت میں جاتے ہیں. خلاصہ یہ ہے مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں نے آپ کو بتایا کہ آسمان کی دوسری سلطنت کس قسم کی جگہ ہے، اور اس رہائش گاہ کو حاصل کرنے کے لیے تیسرے درجے کے ایمان اور وہاں دیے جانے والے انعامات کی بابت بتایا. اگر آپ صرف ایمان کے تیسرے درجے پر پہنچ جائیں تو آپ کی زندگی کا مقصد آپ کی اپنی خوشحالی اور عزت نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے افراد کے لیے نہیں جیتے کہ ان کو اس زمین پر اچھا کھانا دیں اور آرام دہ جگہ پر رکھیں. آپ کی زندگی میں صرف ایک مقصد ہوگا کہ خدا کے کلام کے ساتھ پوری طرح کیسے رہنا ہے اور اس کے حقیقی فرزند کیسے بننا ہے. چنانچہ آپ خدا کے کلام پر چلتے ہوئے تمام چیزوں میں نیک، سچے، ایماندار اور وفادار بننے کی کوشش کریں گے. جب خدا باپ اس قسم کے فرزندوں کو دیکھے گا جو روشنی میں رہ رہے ہوں تو وہ بہت خوش ہوگا اور ان کے دلوں کی مرادوں کو پورا کرے گا. وہ ان کی صحت کو محفوظ رکھتا ہے اور ان کو کاروبار اور کام میں بھی برکات بخشتا ہے. چنانچہ پہلا کرنتھیوں 10ویں باب میں 31ویں آیت کہتی ہے، بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو. وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو سمجھیں گے. اس لیے میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ سب خدا کے کلام پر جو روشنی ہے پوری طرح عمل کریں گے. بس آپ کے وسیلے خدا کا عظیم جلال ظاہر ہوگا اور خدا آپ کو بھی عظیم جلال اور عزت دے سکتا ہے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. بیماروں کے لیے دعا. میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں. آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے. اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے. خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا. آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے. ہاللویا. قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں. اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں. ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں. روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے. سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو. میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں. تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں. ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں
روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں. معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں. پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں. ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے. بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں. ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے. خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں. فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں. نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں. خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں. نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے. جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں. میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں. تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں. بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے. خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما. ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں. ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں. ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں. ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں. اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں. ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو. انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں. انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں. خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے. ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے. اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں. اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں. میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین.